سامعین محترم، معززین علاقہ، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت سورہ آل عمران کی تیسرے سپارے کی آخری رکوع کی آیت تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس انداز سے بیان کی جا رہی ہے کہ عمومی طور پر کسی انسان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ انسان ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، جب تک اس کائنات کے اندر وہ آتی نہیں، پیدا نہ ہو، اس کا تعارف، اس کی پہچان، اس کے حسن کا چرچا نہیں ہوتا۔ کسی کو بھی لے لیں، جب تک وہ پیدا نہ ہو، اس کے حسن کا چرچا نہیں ہے، اس کا تعارف نہیں ہے، اس کی پہچان نہیں ہے، اس کا نام نہیں ہے، اس کی زندگی کے اندر کیا کارکردگی ہے وہ نہیں ہے، تو ہر انسان کا تعارف، اس کی پہچان، اس کے حسن کا تذکرہ اس کی ولادت سے شروع ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا، اس کو نام دیا گیا، بچہ پیدا ہوا، اس کا حسن لوگوں پہ ظاہر ہوا، بچہ پیدا ہوا، اس کا تعارف ہوا۔ پیدائش سے پہلے اس کا تعارف نہیں ہے، پیدائش سے پہلے اس کا نام نہیں ہے، پیدائش سے پہلے اس کی پہچان نہیں ہے۔ ہر انسان کے ساتھ یہی معاملہ ہے، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ہستی ہے کہ ان کا تعارف ان کی ولادت سے، ان کے میلاد سے شروع نہیں ہوتا۔ ہمارا تعارف ہماری ولادت سے شروع ہوتا ہے اور موت پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ان کی ولادت سے شروع نہیں ہوا، ان کی وفات پر جا کر ختم نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے ان کا تعارف اس آیت کے اندر یوں بیان کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تمام انبیاء کی جماعت کو جمع کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 انبیاء، عیسیٰ علیہ السلام تک تمام روحوں کو جمع کیا۔ ابھی ان کا وجود بنا نہیں ہے، ان کی روحیں ہیں، ابھی کائنات کا نظام چلا نہیں ہے۔ کائنات کے نظام کے چلنے سے پہلے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، ابھی ان کو نبوت بھی نہیں ملی۔ دوسرے الفاظ کے اندر کہ اللہ نے جن کو نبی بنا کر بھیجنا تھا ان کو جمع کیا، اور ان سے اللہ نے ایک عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ۔ ابھی انبیاء کا وجود نہیں ہے، آدم علیہ السلام کائنات میں آئے نہیں، اللہ ان کی محفل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ان سے یہ وعدہ لے رہے ہیں کہ اگر وہ نبی آیا تم ان کی ضرور بضرور مدد کرو گے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے حضور کا تعارف ان کی ولادت سے شروع نہیں کیا، بلکہ جب کائنات زمین و آسمان کا نظام نہیں تھا تب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا، اور آج تک چلا آ رہا ہے، اور قیامت تک جنت میں جانے تک یہ تعارف رہے گا۔ تو یہ تو اللہ نے اپنے انداز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ان کا تعارف کروایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ان کی ولادت سے پہلے شروع ہو چکا تھا، اور اس کے اثرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ظاہر ہوئے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، ان کا اپنا نام تھا شیبہ، شیبہ ان کا نام تھا، دادا کا نام شیبہ تھا۔ جب پیدا ہوئے والد کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد والدہ ان کو لے کر مدینہ چلی گئی، وہاں آباد ہو گئے، وہاں آباد ہوئے تو مکہ سے ایک تاجر کا گزر ہوا مدینہ پر، دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں پہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور تیر سے نشانہ لگا رہے ہیں۔ ان میں ایک بچہ ہے، اور وہ بچہ جب سارے بچے نشانہ لگاتے ہیں سب کا نشانہ غلط جا رہا ہے، یہ بچہ جب نشانہ لگاتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے کہ میں قریش کا بیٹا ہوں، اور نشانہ لگاتا ہے، نشانہ ٹھیک جا کر لگتا ہے، تو
بڑے متاثر ہوئے، پوچھا یہ کون ہے اور قریش کا بچہ مدینہ میں کیسے آباد ہو گیا؟ پتہ چلا کہ یہ مکہ سے آئے ہیں، ان کی والدہ ان کو لے کر آئی ہیں۔ تو وہ جب مکہ گئے، ان کے چاچا کا نام تھا مطلب، ان سے جا کر کہا کہ آپ کا بھتیجا مدینہ میں ہے اور بڑی تنگ دستی کے عالم میں ہے اور آپ یہاں پہ سردار ہیں، آپ کو ان کا خیال نہیں ہے؟ چاچا فوراً گئے اور بچے کو پکڑا اور ساتھ بٹھایا، اور جب مکہ کے اندر داخل ہوئے تو پیچھے بٹھایا ہوا تھا، چونکہ مکہ والوں نے جو ہے وہ شیبہ کو دیکھا نہیں تھا، اس کا تذکرہ نہیں تھا ان کے سامنے، تو ان کو یوں لگا جیسے مطلب اپنے ساتھ غلام خرید کر لے آئے ہیں، لہٰذا جب یہ داخل ہوئے تو انہوں نے یہ آواز لگائی عبد المطلب، یعنی کہ مطلب کا غلام۔ تب سے یہ نام اتنا عروج پہ گیا کہ ان کا اصل نام رہ گیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کا نام تھا عبد المطلب۔ اور ان کا ایک اور دوسرا واقعہ ان کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ یہ بیت اللہ کے قریب آرام کر رہے تھے، سوئے، دوپہر کا وقت ہے، خواب میں کسی نے آ کر بتایا اغفر برہ، کہ جو ہے وہ زمین کو کھودو، کنویں کو کھودو۔ انہوں نے پوچھا کون سی جگہ، آپ کون ہو، کہاں، کوئی نشاندہی؟ بتانے والے نے اتنا بتایا اور چلے گیا۔ دوسرے دن پھر سوئے، پھر یہی خواب آیا اغفر طیبہ، پاکیزہ جگہ کو کھودو، اتنا بتایا، نشاندہی نہ کی، چلے گئے۔ تیسری دفعہ پھر خواب آیا، چوتھے دن پھر خواب آیا کہ برہ زمزم، زمزم کے کنویں کو کھودو، اور ساتھ میں نشاندہی کروائی کہ جب تم اٹھو گے فلاں مقام پر ایک کوا آئے گا اور اس جگہ پہ چونچ مارے گا، کوے کے پر سفید ہوں گے، اس جگہ کو کھودو۔ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ہیں، اٹھے ہیں، دیکھا کچھ دنوں کے بعد ایک کوہ ایک جگہ پہ چونچ مار رہا ہے اور سفید پروں والا، تو سمجھ گئے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے جد امجد اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیوں کو رگڑا تھا اور یہاں سے زمزم کا کنواں نکلا تھا، اس پر چونکہ وہ بند ہو چکا تھا کسی وجہ سے، تو ساتھ میں اپنے بیٹے کو پکڑا، حارث کو، قوم والوں کو اکٹھا کیا کہ یہاں پہ زمزم کا کنواں ہے، کھودنا چاہتے ہیں۔ قوم والوں نے کہا تم کیسی بات کرتے ہو، تمہیں کیسے پتہ چل گیا یہاں پہ زمزم کا کنواں؟ انکار کر دیا، ساتھ نہ دیا۔ خیر اپنے بیٹے حارث کو لیا اور دونوں نے محنت شروع کی، تو وہ قوم والے ان کو دیکھ کر ہنسا کرتے تھے، لیکن محنت کے بعد اللہ نے صلہ دیا کہ وہ کنواں جو ہے وہ پھر آباد ہو گیا، چشمہ پھوٹا وہاں سے، وہ کنواں جاری ہو گیا۔ تو اس موقع پر انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ اللہ اگر مجھے 10 بیٹے یا ایک روایت میں غالباً 12 بیٹے دے دے تو میں ایک بیٹا اللہ کے نام پہ قربان کروں گا، اور اللہ نے پھر 10 بیٹے دیے۔ آخری بیٹا سب سے چھوٹا عبداللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے۔ اب جب زمانہ گزرا، بچے جوان ہوئے، تو ان کو اپنی جو نظر مانی تھی، منت مانی تھی، وہ یاد آ گئی۔ تو قوم والوں سے مشورہ کیا، قوم والوں نے بھی کہا ایک بچہ آپ نے نظر کیا ہے وہ قربان تو کرنا پڑے گا۔ اب قرہ ڈالی، قرہ کے اندر نام نکلا حضرت عبداللہ کا، اور یہ ان کا لاڈلا اور سب سے چھوٹا اور سب سے تابعدار اور فرمانبردار بیٹا۔ اب دل نہیں چاہ رہا، لیکن ہاتھ سے پکڑا اور ذبح گاہ کی طرف لے جانے لگے، تو جو پھوپھیاں تھیں حضرت عبداللہ کی وہ آڑے آ گئی کہ آپ ایسا نہ کریں، یوں کر لیں کہ ایک طرف یہ کوئی اور اس کا ہیلا نکالیں، آپ عبداللہ کو قربان نہ کریں۔ خیر مشورے سے یہ طے ہوا کہ ایک طرف عبداللہ کا نام ڈالا جائے، دوسری طرف جو ہے وہ 10 اونٹ، اس وقت کی جو دیت تھی وہ 10 اونٹ تھے، 10 اونٹوں کا نام ڈالا جائے۔ اگر حضرت عبداللہ کا نام نکل آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں، اگر اونٹ نکل آئیں تو پھر اونٹوں کو قربان کر دیجیے۔ حضرت عبداللہ کا نام پایا اور اسی طرح 10 اونٹ ڈالے گئے، نام جو ہے حضرت عبداللہ کا نکلا، پھر 10 اونٹ اور مزید شامل کی، پھر نام حضرت عبداللہ کا، پھر 10 کرتے کرتے 100 پر جا کر اونٹ کی تعداد پوری ہوئی، اونٹوں کا نام نکل آیا۔ تو 3 دفعہ تسلی کے لیے پھر قرہ ڈالی، پھر بار بار اونٹوں کا نام نکل رہا ہے، تو انہوں نے پھر 100 اونٹ اللہ کے نام پہ قربان کی۔ اس وقت سے اب جو ہے وہ عرب کے اندر جو دیت چلی آ رہی ہے وہ 100 اونٹ کی چلی آ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار کہا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل علیہ السلام، ایک میرے والد حضرت عبداللہ، کہ ان دونوں کو ذبح کے لیے لے جانے لگے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کی حفاظت کر دی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے عبداللہ، ان کی عمر 18 سال تھی اور مختلف مقامات سے شادی کی پیشکش بھی آ رہی تھی۔ تو والد نے جب شادی کا ارادہ کیا تو آس پاس ان کو کوئی ایسی جو ہے وہ شادی کے
ان کے قابل کوئی لڑکی نظر نہ آئی، تو ڈھونڈنے کے لیے کسی نے بتایا کہ مدینہ کے اندر ایک خاندان ہے بنو زہرہ، تو حضرت عبد المطلب وہاں چلے گئے۔ وہاں حضرت آمنہ اس گھر کا لخت جگر تھی، اور وہ سمجھدار با حیا پاکیزہ عورت عبد المطلب کو پسند آ گئی۔ حضرت عبداللہ کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد ان دونوں کے درمیان کافی محبت جو ہے وہ اور تعلقات بڑے بہتر۔ اللہ پاک نے یوں کیا کہ حضرت آمنہ امید سے ہو گئی۔ اب یہاں یہ امید سے ہوئی، وہاں عبد المطلب نے مشورہ دیا، یہ ایک شام کی طرف ایک قبیلہ جا رہا تھا کہ بیٹا شادی ہوئی ہے، نئے نئے دن ہیں، اخراجات ہوں گے آگے، تو بہتر ہے کہ تم اس تجارتی قبیلے قافلے کے ساتھ چلے جاؤ، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی تمہاری۔ اب مکہ سے شام 3 مہینے پیدل کا سفر، جانے کا دل بھی نہیں چاہ رہا، نئی نئی شادی ہے، پھر محبت بہت زیادہ ہے، تو غرض تیار ہو گئے، 3 مہینے جانا 3 مہینے آنا، کچھ ایام وہاں رہنا، بیوی کو راضی کیا، اور جاتے وقت یہ وعدہ لیا حضرت عبداللہ نے حضرت آمنہ سے کہ جب قافلہ واپس آئے اور میں آؤں اور دروازے پہ دستک دوں تو سب سے پہلے دروازہ آپ نے کھولنا ہے تاکہ دروازہ کھلے، میری نظریں آپ پر پڑے۔ اب چلے گئے، شام کا سفر، واپسی پہ وہاں سے 3 مہینے جانے میں کچھ عرصہ وہاں لگا، واپسی پہ روانہ ہوئے تو حضرت عبداللہ کو بخار ہو گیا، انتہائی تیز بخار میں کمزور ہو گئے۔ مدینہ جب یہ قافلہ پہنچا تو مدینہ چونکہ حضرت عبداللہ کا سسرال تھا، تو ان لوگوں نے جب دیکھا اس حالت میں بیمار ہیں اور سفر پہ سفر کرتے آئے ہیں تو انہوں نے روک دیا کہ آپ ابھی مکہ نہ جائیں، آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ کا علاج معالجہ کرواتے ہیں، جب آپ صحت یاب ہو جائیں گے تب چلے جائیں۔ یہ وہاں رک گئے اور قافلہ جو ہے وہ مکہ پہنچ گیا۔ اب جب قافلے کی آواز مکہ میں پڑی کہ آ رہا ہے تو حضرت آمنہ دروازے کے پاس تیار ہو کر بیٹھ گئے۔ قافلے میں عبداللہ بھی آئیں گے، صبح سے دوپہر کا انتظار ہو رہا ہے، دوپہر سے عصر ہو گئی، عصر سے مغرب ہو گئی، سارے لوگ آ گئے ہیں۔ گھر کے افراد کو کہا کہ عبداللہ نہیں آئے، قافلے والوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ بیمار تھے اور سسرال والوں نے وہاں پہ روک دیا۔ یہاں سے کچھ لوگ ان کو لانے کے لیے گئے تو حضرت عبداللہ جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں ان کی حضرت آمنہ کے ساتھ چند ایام ملاقات رہی ہے، امید سے ہیں، چھوڑ کر چلے گئے۔ شروع ہی سے اللہ کے نبی کی والدہ کی تکالیف شروع ہو گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 3 ماہ قبل حضرت عبداللہ دنیا سے چلے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تھی اس سال ایک اور واقعہ یہ پیش آیا۔ یہ وہ معجزات ہیں جو اللہ کے نبی کی پیدائش سے پہلے رونما ہوئے، کہ اللہ کے نبی کی جب پیدائش تھی اس سے بعض حضرات کہتے ہیں 40 دن قبل، بعض حضرات کہتے ہیں اسی سال کے اندر جو ہے وہ ایک یمن سے صنعاء نامی ایک شہر ہے، اس کے گورنر ابرہا، اس نے دیکھا کہ لوگ یہاں سے یمن سے جاتے ہیں اور بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ میں یہاں پہ ایک گرجا بناؤں، اتنی دور جب لوگ جاتے ہیں تو وہ یہاں زیارت کرنے کے لیے آ جائے کریں۔ تو اس کی عقل میں یہ بات تو نہ آئی کہ لوگ کیوں جاتے ہیں، اس نے یہی سمجھا کہ زیارت کرنے کے لیے جب اس گھر جاتے ہیں تو اسی طرح ایک کعبہ میں یہاں تعمیر کر لیتا ہوں، لوگ یہاں پہ آ جائے کریں گے۔ اس نے وہ جو ہے وہ تعمیر کروایا، اور تعمیر کرنے کے بعد آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ ایک کنعانی شخص آیا، اس نے جو اس نے گرجا اور کعبہ کے نام سے تعمیر کروایا تھا اس کے اندر اس نے قضائے حاجت کر لی۔ اب اس کو بڑا غصہ آیا کہ وہاں اتنا احترام، یہاں میں نے ان کے لیے بنایا تو اس کے اندر یہ لوگ بولو براز کر رہے ہیں۔ اس نے قسم کھا لی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں جا کر بیت اللہ کو گراؤں گا۔ نکلا وہاں سے، فوج لے کر نکلا، اپنے ساتھ جو ہے وہ مضبوط ہاتھی لے کے نکلا کہ یہ آج میں جا کر کعبۃ اللہ کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ مکہ پہنچا، مکہ والوں کو خبر ہوئی کہ ایک قافلہ ابرہا آیا ہے، ساتھ میں جو ہے وہ ہاتھی لے کر آیا ہے اور کعبہ کو گرانا چاہتا ہے۔ تو مکہ سے کچھ فاصلے پر اس نے پڑاؤ کیا، وہاں عبد المطلب کے اونٹ چل رہے تھے، اس نے وہ اونٹوں کو پکڑ لیا، پتہ چلا کہ عبد المطلب کے ہیں اور مکہ کا والی ہے، اور لہذا اس نے ان اونٹوں کو قبضے میں لے لیا۔ حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا میرے اونٹ قبضے میں آ گئے، بات کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عبد المطلب کا روب دبدبا، اس نے اپنے ساتھ تخت پر نہ بٹھایا لیکن خود تخت سے نیچے آ گیا۔ کیسے آئے ہو؟ کہا میرے اونٹوں کو آپ نے پکڑا ہے، اسے چھڑوانے آیا ہوں۔
کہا عجیب آدمی ہو، اونٹوں کی فکر ہے اور اللہ کا گھر گرانے آیا ہوں، تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے؟ کہا اونٹوں کا مالک میں ہوں، لہٰذا مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، کعبہ کا مالک کوئی اور ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر سکتا ہے۔ اونٹ لیے اور چلے گئے، اس نے ارادہ کیا۔ تو اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ جب بھی مقابلہ کرواتا ہے طاقت کے بدلے اتنی طاقت نہیں لاتا، یہ اللہ کا دستور نہیں ہے۔ اللہ بھی ہاتھیوں کو بھیج دیتا تو پھر تو مقابلہ برابر کا ہو جاتا، اس لیے ہاتھی لے کر گئے، اللہ نے ابابیل بھیجی، چھوٹے چھوٹے پرندے، ان کے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر آئیں، اوپر سے جب ان پر گرائیں تو لشکر اور ہاتھی جس ہاتھی پہ گرتی تھی تباہ و برباد ہو جاتا تھا، پورے کا پورا قافلہ قبیلہ تباہ و برباد ہو گیا، اور ابرہہ ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہوا کہ وہ بھی اس بیماری کے اندر مر گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل یہ معجزہ۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس سال دنیا کے اندر آ رہے تھے، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو قیصر و کسریٰ کے جو محلات تھے اس کے اندر سے کینکر گرنا شروع ہوئے، 14 کینکر جو بڑے بڑے انہوں نے محل کے اندر لٹکائے ہوئے تھے وہ سب کے سب گر گئے، اور زلزلہ آیا، اور آتش فارس جو 1000 سال سے آگ جل رہی تھی کبھی بجھی نہیں تھی، اللہ کے نبی کے پیدائش پہ وہ آگ بجھ گئی۔ انہوں نے نجومیوں کو بلایا کہ یہ کیا معاملہ ہے، زلزلہ آیا، 14 کنکر گر گئے، آتش فارس بجھ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسی ہستی پیدا ہوئی ہے جو آپ کی بادشاہت کو ختم کر دے گی، لیکن یہ 14 کنکر، انہوں نے کہا یہ 14 کنکر آپ کے نسل میں 14 بادشاہ چلیں گے، اس کے بعد جا کر آپ کی بادشاہت ختم ہوگی۔ وہ بڑا خوش ہوا، 14 بادشاہ گزریں گے، صدیاں گزر جائیں گی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عمر کا دور گزرا، حضرت عثمان کا دور آیا تو وہ 14 کے 14 ان کے جو بادشاہ تھے وہ گزر گئے، اور اللہ نے وہ سب کا سب ان کا سلسلہ ختم کر دیا، اور قیصر و کسریٰ پر مسلمان فاتح بن کر گئے، ان کی سلطنتیں ختم ہو گئیں۔ تو اللہ کے نبی کے پیدائش سے پہلے پھر جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس سال اللہ نے جتنی عورتیں امید سے تھی اللہ نے سب کو نرینہ اولاد عطا کی، سب کی سب نرینہ اولاد۔ وجہ کیا علماء نے لکھی کہ اس وقت عرب کے اندر دستور یہ تھا کہ جس گھر کے اندر بچی پیدا ہو جاتی وہ لوگ اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایک طرف تو رحمت للعالمین بن کر محمد عربی آ رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کی پیدائش بھی ہو اور اس کے باوجود کسی گھر کے اندر بچی زندہ درگور ہو، اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا، اللہ نے تمام گھروں کے اندر نرینہ اولاد پیدا کروا دی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ پھر جب حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی، وفات کے کچھ ایام بعد حضرت عبد المطلب نے محسوس کیا کہ میری جو بہو آمنہ ہے یہ خوشبو کا استعمال کر رہی ہے، پیغام بھجوایا کہ بیٹی آمنہ تمہارے شوہر کا انتقال ہوا ہے، کچھ دن ہوئے ہیں، لہٰذا خوشبو استعمال کرنا اچھی بات نہیں ہے، تم نے ابھی سے خوشبو استعمال کر دی، تمہیں عبداللہ کا غم نہیں ہے۔ تو حضرت آمنہ نے پیغام بھیجا کہ جو ہے وہ سسر کو، والد محترم مجھے عبداللہ کا غم ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد میں خوشبو استعمال کرنا شروع کر دوں گی؟ اللہ کی قسم جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، جس دن سے یہ آیا ہے اس دن سے میرے جسم سے خوشبو محسوس ہوتی ہے، جو کپڑے اتارتی ہوں ان کپڑوں سے خوشبو محسوس ہوتی ہے، جس زمین پر چلتی ہوں وہ زمین مجھے نرم محسوس ہوتی ہے، پتھر پہ پاؤں رکھتی ہوں وہ پتھر موم بن جاتا ہے، دھوپ میں نکلتی ہوں مجھ پر دھوپ بھی جو ہے وہ سایہ کرتے ہیں، بادل مجھ پر سایہ کرتے ہیں، کنویں سے پانی لینے جاتی ہوں تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ یہ کمال میرا نہیں ہے، اس کے کمال اس بچے کا ہے جسے میں پال رہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ پھر جب آپ علیہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ بصرہ کی مسجد کے اندر امام و خطیب تھے، جب یہ جمعہ پڑھانے کے لیے آتے تھے تو وہاں ترتیب یہ تھی کہ لوگ قبلہ کی طرف رخ کر کر ان کا انتظار کیا کرتے تھے۔ حضرت انس پیچھے کے دروازے سے آتے تو تمام لوگوں کو پتہ چل جاتا حضرت انس آ چکے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا انس تم کون سی خوشبو استعمال کرتے ہو کہ جب تم مسجد میں داخل ہوتے ہو جس گلی سے گزرتے ہو وہ گلی معطر ہو جاتی ہے، وہ مسجد معطر ہو جاتی ہے، جس محفل میں آتے ہو وہ محفل معطر ہو جاتی ہے، وہ خوشبو کون سی ہے ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ۔ کہنے لگے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی پسینہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود پر آتا میں وہ اکٹھا کر کے ایک شیشی کے اندر جمع کر لیتا، اللہ کی قسم کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتا، وہ پسینہ میرے پاس محفوظ پڑا ہے، تھوڑا سا جسم پر لگا لیتا ہوں، میرا جسم بھی معطر، جس محفل میں جاتا ہوں وہ محفل بھی معطر، جس گلی سے گزرتا ہوں
بو گلی بھی معطر ہو جاتی ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبو کا کمال ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے جسم سے بھی خوشبو جاتی ہے، کپڑے چینج کرتی ہوں کپڑوں سے بھی خوشبو جاتی ہے، کیوں؟ یہ جناب محمد عربی کا کمال ہے۔ اور حضرت آمنہ فرماتی جب رسول اللہ پیدا ہوئے عمومی طور پر عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، مجھے کوئی ایسی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ کے نبی پیدا ہوئے، عام بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہے، اللہ کے نبی پیدا ہوئے سجدے میں چلے گئے۔ عام بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے جسم پر غلاظگی اور گندگی ہوتی ہے، اللہ کے نبی پیدا ہوئے جسم معطر ہے، خوشبوؤں سے بھرا ہوا ہے۔ عام بچہ پیدا ہوتا ہے مختون نہیں ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مختون پیدا ہوئے۔ عام بچہ پیدا اس کے جسم پر غلاظت ہوتی ہے، میرے نبی کو اللہ نے ایسا جسم دیا کہ مرتے دم تک حضور کے جسم اطہر پر کبھی مکھی تک نہیں بیٹھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، اللہ نے اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورتی سے نوازا تھا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت حلیمہ اور حضرت ام ایمن جو دائیہ تھی وہ پاس کھڑی ہیں۔ حضرت حلیمہ نے کہا ام ایمن دیکھو تو صحیح کس قدر پیارا بچہ ہے۔ اور مائیں تو کہتی ہیں ماں کو جتنا بھی برا بچہ ہو ماں باپ کو پیارا نظر آتا ہے۔ ہم حضرت آمنہ نے کہا دیکھو کس قدر پیارا بچہ ہے، میں نے ایسا پیارا بچہ نہیں دیکھا، یہ تو ماں کے جذبات ہیں۔ لیکن ام ایمن بول پڑی حلیمہ تمہارا تو ایک بچہ ہے، میں ہر گھر کے اندر جاتی ہوں، دائی ہوں، ہر پیدائش پہ بچوں کو دیکھتی ہوں، اللہ کی قسم میں نے ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب کھڑے کہنے لگے تم نے کیا دیکھا ہے؟ شام کے سفر کیے ہیں، عراق کے سفر کیے ہیں، مجھ سے پوچھو میں نے زندگی بھر ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ علماء نے لکھا ہے اگر اس موقع پر جبریل امین سے پوچھا جاتا، اگر اس موقع پر لوگ کوئی جبریل سے پوچھتا کہ جبریل تمہارے کیا تخیلات ہیں ذرا تم بھی تو بولو، تو جبریل کہتے میں نے آدم علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، میں نے 1,24,000 انبیاء کو بھی دیکھا ہے، میں نے ابراہیم خلیل اللہ کو بھی دیکھا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کو بھی دیکھا ہے، میں نے اس حسن و جمال والے یوسف کو بھی دیکھا ہے، قطعنا ایدیہن جسے دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اللہ کی قسم میں نے محمد جیسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ علماء کہتے ہیں اگر اس موقع پر کوئی اللہ سے پوچھتا کہ اللہ تمہارے کیا تخیلات ہیں تو اللہ کہتے جبریل تم نے کیا دیکھا، تم دیکھتے کیسے، میں نے پیدا ہی نہیں کیا تو تمہیں نظر کہاں سے آ گیا، میں نے پیدا ہی ایک محمد عربی کیا ہے، اس جیسا پیدا کیا ہوتا تو تمہیں نظر آتا، جب میں نے پیدا ہی ایک کیا ہے تو تم دیکھتے کہاں سے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جمال۔ تو نبی سب سے خوبصورت ترین انسان ہوتا ہے، وقت کے انسانوں میں نبی سب سے خوبصورت انسان ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، اعلیٰ اخلاق والا ہوتا ہے، اعلیٰ کردار والا ہوتا ہے۔ لیکن آج کا ایک فتنہ ان کی عقلیں ماری گئی ہے، جنہیں مرزائی اور قادیانی کہا جاتا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے نبی کی نبوت کے ڈاکو ہیں۔ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت کا درجہ دیتے ہیں، لیکن عقلیں ماری گئی ہیں ان لوگوں کی کہ نبی سب کم از کم اتنا ہی خیال کر لیتے کہ نبی جب بھی آتا ہے انسانوں میں سب سے خوبصورت ہوتا ہے، اور یہ اس کی شکل دیکھ لو، یہ سب سے بدصورت آپ کو نظر آئے گا۔ نبی جب بھی ہوتا ہے کامل اور مکمل ہوتا ہے، اور اس کی شکل آپ دیکھ لو کہ یہ ایک آنکھ سے اب بھی کانا ہے۔ نبی تو نقص کے بغیر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اندر نقص ہے کہ اس کی آنکھ کانی ہے۔ اللہ جب قربانی کے موقع پر کانا جانور قبول نہیں کرتا تو کانا نبی کیسے قبول کرے گا؟ کھانے جانور کی قربانی کرتے ہیں اللہ کے ہاں قبول ہے، عید کے موقع پر اللہ نہیں کرتا، تو نبوت جو اتنی بڑی شان اور عظمت والی ہے اللہ وہ کیسے ایک کانے انسان کو دے دیتا؟ تو عقلیں ماری گئی ہیں۔ نبی سب سے خوبصورت انسان ہوتا ہے، نبی بدصورت نہیں ہوتا، نبی کے جسم کے اندر نقص نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، اتنا صبر کیا کہ جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے، بالکل غلط روایت ہے، نبی کے جسم میں کبھی کیڑا نہیں پڑ سکتا، نبی کے جسم کو خار نہیں کھا سکتی، کسی کیڑے کی کیا مجال کہ وہ نبی کے پاک جسم کے اندر پڑ جائے۔ نبی سب سے کامل انسان ہوتا ہے، مکمل انسان ہوتا ہے، خوبصورت انسان ہوتا ہے، اور کیڑے ان کی جسموں میں پڑتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے منکر ہوں یا ان کے لیے اعلی کار بنے ہوئے ہوں۔
پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہوگی، وہ ایک آدمی جس کے جسم کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں، آنکھ کے اندر، جسم کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اس کے متعلق مشہور یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ ایک ختم نبوت کے جلسے کو روکا اور قادیانیوں کے ساتھ تعاون کیا۔ اللہ نے مرنے سے پہلے دکھایا کہ جو ہے وہ کس قدر تکلیف کے اندر ہے اور جسم کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو یہ حال ہے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر، ان کے اعلیٰ بنے ہوئے ہیں، اللہ ان کو دنیا کے اندر بھی عبرت کا نشان بنا رہا ہے اور آخرت کے اندر بنائے گا۔ اور دوسری طرف ملتان کے اندر حبیب الرحمن صاحب، جن کا یہ ملتان کے ختم نبوت کے امیر تھے، یہ 2-4 ماہ قبل ان کا انتقال ہوا، تو انتقال سے پہلے انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور کیا کہتے ہیں، مرنے سے پہلے اپنی اولاد سے کہتے ہیں کسی نے کوئی پیغام رسول اللہ تک پہنچانا ہو تو مجھے بتا دے۔ تو بیٹے کہتے ہیں ابا جان ہمارا سلام کہہ دینا رسول اللہ کو۔ پھر کہنے والا کہتا ہے کہ میرے جب مر جاؤں تو میرے بعد رونا نہیں ہے، بے صبری نہیں کرنی، کیوں کہ مجھے کئی بار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے یہ بتا دیا کہ حبیب الرحمن اللہ تم سے حساب نہیں لے گا، اللہ تم سے حساب نہیں لے گا۔ یہ ختم نبوت کا صدقہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگیاں رسول اللہ کے ختم نبوت پر قربان کر دی۔ تو ہمارا ایمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، ان کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا لعین مردود ہے۔ حضور کے بعد کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا، صرف ایک عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پیدا نہیں ہوں گے، پہلے سے پیدا شدہ ہے، وہ آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے، امتی بن کے آئیں گے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، یہ جملہ ذرا تھوڑا درست کر لیا کریں۔ اگلا اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے۔ آپ کہا یہ کریں کہ حضور کے بعد کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا، پھر ان کے پاس اعتراض کا جو ہے وہ ذریعہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، تم جواب میں کہو وہ پیدا شدہ ہیں، پیدا نہیں ہوگا کوئی نبی حضور کے بعد، اور اگر وہ آئیں گے بھی تو حضور کے امتی بن کر آئیں گے، حضور جو ان کو نبوت نہیں ملے گی۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اماں حلیمہ نے اپنے تخیلات کا اظہار کیا، عبد المطلب نے اپنے تخیلات کا اظہار کیا۔ اس وقت کا دستور یہ تھا کہ بچے جب پیدا ہوتے تھے تو ان کو ان کی پرورش کے لیے دیہاتوں کے اندر بھیج دیا جاتا تھا۔ دیہات کا موسم بہتر، دیہات کی زبان شہر کی زبان سے اچھی ہوتی تھی، کیونکہ شہر کے اندر مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے تو زبان کے اندر کچھ نہ کچھ ملاوٹ آ جاتی تھی، دیہاتوں کی زبانیں خالص ہوتی تھی۔ عرب کا دستور تھا کہ اپنے بچوں کو پیدائش کے بعد دیہات کے اندر بھیج دیا کرتے تھے۔ اب بنو سعد ایک قبیلہ ہے، وہاں سے کچھ عورتیں نکلی، اس نیت سے نکلی کہ چلو مکہ چلتے ہیں، وہاں پہ جا کر ہم بھی بچے پیدا ہوئے ہیں لے آئیں گے، 2-4 سال پرورش کریں گے، پرورش کے بعد ہمیں کچھ نہ کچھ معاوضہ مل جائے گا۔ ایک قافلہ نکلا بنو سعد سے، ایک عورتوں کا قافلہ نکلا، ساتھ میں ان کے مرد ہیں۔ اس قافلے کے اندر ایک تنگ دست عورت تھی، لیکن تھی بڑی قسمت والی، جس کا نام تھا حلیمہ سعدیہ، وہ بھی اس قافلے کے ساتھ نکلی۔ اور تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ جس اونٹنی کو وہ لے کر نکلی، اور غربت کا یہ عالم تھا کہ وہ اونٹنی بھی اتنی لاغر، اتنی کمزور ہے کہ وہ بڑی مشکل سے چل رہی ہے۔ قافلے کے ساتھ نکلی، قافلے والے ساتھ ساتھ حضرت اماں حلیمہ ساتھ ہیں، اماں حلیمہ کی اونٹنی کمزور ہے، قافلے والوں نے کچھ برداشت کیا، سمجھ میں بات نہ آئی تو کہہ دیا حلیمہ تم آتی آنا، ہمیں جلدی ہے، ہم جا رہے ہیں۔ قافلے والوں نے اماں حلیمہ کو چھوڑ دیا، سارا کے سارا قافلہ آگے نکل گیا، مکہ پہنچتا ہے، اماں حلیمہ راستے میں ہیں۔ سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے مکہ کا سردار کون ہے؟ جواب ملتا ہے عبد المطلب یہاں کا سردار ہے، چلو سردار کا بچہ لیتے ہیں، معاوضہ اچھا مل جائے گا۔ گھر پہ ایک عورت دستک دیتی ہے، بچہ ہے؟ جواب ملتا ہے بچہ ہے۔ کیا کرتے ہیں والد اس کے؟ والد تو فوت ہو چکے ہیں، بچہ یتیم ہے۔ ارے یتیم کے گھر سے کیا ملے گا، کسی اور گھر سے لے لیتے ہیں۔ دیکھا تک نہیں کسی عورت نے، چلی گئی، دوسری عورت آئی، بچہ ہے؟ کیا کرتے ہیں والد؟ والد فوت ہو چکے ہیں، بچہ یتیم ہے۔
جتنی عورتیں آئی تھی قافلہ عبد المطلب کے دروازے پہ آیا، دستک دی، والد کا پوچھا، وہیں سے رخصت ہو گئے۔ اب سب نے اپنے اپنے بچے لیے، مختلف گھروں سے امیروں کے بچے لیے، اور قافلہ پھر مکمل ہو گیا۔ اب یہ قافلہ روانہ ہونے والا ہے، قافلہ مکہ سے نکل رہا ہے، اماں حلیمہ مکہ میں داخل ہو رہی ہیں۔ قافلہ جاتے وقت کیا کہتا ہے؟ حلیمہ ایک بچہ ہے، یتیم ہے، لیتی آنا، اور تو نہیں ہے، شاید تمہاری قسمت بدل جائے۔ اماں حلیمہ مکے میں داخل ہو رہی ہیں، قافلہ مکے سے نکل رہا ہے، سارا قافلہ چلا گیا۔ اماں حلیمہ سیدھی عبد المطلب کے دروازے پہ جا کر دستک دیتی ہے اور پوچھتی ہے بچہ ہے؟ جواب ملتا ہے مگر یتیم ہے۔ حضرت حلیمہ پوچھتی ہے میں نے یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ یتیم ہے، کہا تم سے پہلے بھی عورتیں آئی ہیں، سبھی نے پوچھا یتیم ہے تو چھوڑ کر چلی گئی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ گئی اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوئے ہوئے تھے، جسم پر سفید ململ کی جو ہے وہ کپڑا اوڑا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ نے کہا ذرا چہرہ تو دکھاؤ، یوں گود میں اٹھایا اور جب کپڑا ہٹایا تو اللہ کے نبی کو دیکھا۔ اللہ کے نبی نے آنکھیں کھولی تو حلیمہ نے فوراً سینے سے لگا لیا، کہا امنہ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ یہ بچہ تم مجھے لازماً دو گی، اور اس بچے کو اپنے خاوند سے کہا کہ یہ بچہ یتیم ہے، لے چلتے ہیں، اللہ ہماری قسمت بدل دے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ نے اٹھایا اور باہر آ گئے۔ جس اونٹنی پر آئے تھے جو اتنی کمزور تھی کہ وہ لاغر تھی، قافلے سے پیچھے رہ گئی، اب حضرت حلیمہ کے شوہر بیٹھے اور ساتھ میں حضرت حلیمہ بیٹھی اور درمیان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھی۔ اب اونٹنی کو اٹھا رہے ہیں، اونٹنی اٹھ نہیں رہی، بڑی کوشش کی اونٹنی نہ اٹھی، تو حضرت حلیمہ نے کہا شاید آپ نے اس بچے کو پیچھے بٹھا دیا ہے، اس کو آگے بٹھائیے، اونٹنی اٹھ جائے گی۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بٹھایا تو اونٹنی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، اونٹنی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور جب قافلہ روانہ ہونے لگا، جب قافلہ تو رواں ہو چکا تھا، اماں حلیمہ جب اونٹنی کو لے کر چلی تو اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ قافلہ آدھے دن کی مسافت طے کر چکا تھا۔ یہ اونٹنی چلتے چلتے قافلے کے برابر ہو گئی، پھر قافلے سے آگے نکلنے لگی تو وہ عورتیں قافلے والی کہنے لگی حلیمہ لگتا ہے سواری بدل آئی ہو۔ حلیمہ نے جواب دیتی ہے کہ سواری نہیں بدلی، سوار بدل آئی ہوں، پہلے لگام شوہر کے ہاتھ میں تھی، اب لگام محمد عربی کے ہاتھ میں ہے، اس لیے عورت جو ہے وہ اونٹنی کی رفتار بدل گئی۔ اور اس سے قبل علماء نے لکھا ہے جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو حضرت آمنہ رونے لگ پڑی۔ ام ایمن نے کہا آمنہ اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ اور میں رو اس لیے رہی ہوں کاش اس کے بابا زندہ ہوتے، اس کے بابا زندہ ہوتے، کھیلنے کے قابل ہوتا اسے کھلونے لا کر دیتے، چلنے کے قابل ہوتا اسے گھمانے لے کر جاتے، سواری کے قابل ہوتا اس کی سواری کرواتے۔ تو اللہ نے کہا ہوگا کہ آمنہ اسی لیے تو اس کو یتیم بنا کر بھیجا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھیلنے کے قابل تو ہو جانے دے، یہ کھیلے گا، چاند اس کے اشاروں پہ کھیلے گا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں ایک دن رات کو بیٹھا ہوا، میں نے دیکھا کہ چاند کبھی یوں جا رہا ہے، کبھی یوں جا رہا ہے، کبھی دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے، اس چاند کو کیا ہو گیا؟ پاس میں دیکھا تو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے اور ہاتھ کی انگلی سے، معصوم بچے ہیں، ہاتھ کی انگلی سے یوں یوں اشارہ کر رہے ہیں، چاند انگلی کے اشارے پہ کبھی دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے، کبھی آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ نے کہا ہوگا آمنہ تو غم کرتی ہے، یتیم ہے، والد زندہ ہوتا تو کھلونے لا کر دیتا، محمد عربی کھیلنا چاہے گا، چاند کھلونا بنے گا۔ یہ گھمانے، والد زندہ ہوتا تو گھمانے لے کر جاتا، جو ہے وہ سواری پہ سوار کروا کر جو ہے وہ شہر کو گھمانے لے جاتا۔ میرا محمد عربی گھومنے کے قابل ہو جائے، میں جنت سے براق بھیجوں گا، وہ فرش کی سیر کرواتا، میں رب اس کو عرش کی سیر کرواؤں گا۔ تو اللہ نے پھر عرش کی سیر کروائی۔ حضرت حلیمہ لے کر چلی، قافلے سے آگے گزر گئی، سارا قافلہ پیچھے رہ گیا۔
گھر پہنچی ہے، گھر کے حالات بدل چکے ہیں، جن بکریوں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو چکا تھا وہ بکریوں کے تھن دودھ سے بھر چکے ہیں۔ اماں حلیمہ فرماتی ہے میری خود یہ حالت تھی، میرے دو بیٹے عبداللہ اور حذیفہ میرے چھاتیوں میں دودھ خشک ہو چکا تھا، وہ رویا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا تو وہ لوگ بھی دودھ بھر بھر کے پی رہے ہیں اور محمد عربی بھی پی رہا ہے۔ وہ اونٹنی جو لاغر بن چکی تھی، دودھ کا نام و نشان نہیں تھا، اور وہ اونٹنی بھی اس اونٹنی نے بھی دودھ دینا شروع کر دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالات بدل گئے۔ رات کا وقت ہوتا ہے، سارے گھروں کے اندر چراغاں ایک وقت کے لیے ہوتا ہے، ہر گھر کے اندر چراغ بجھ جاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ کے گھر سے ساری رات روشنی نکلتی ہے۔ صبح کو عورتیں آ گئیں، حلیمہ تم تو بڑی تنگ دست عورت ہو، فقیر عورت ہو، ہمارے گھروں کے چراغ روشن ہو کر بھی بجھ جاتے ہیں، تمہارے گھر کا چراغ ساری رات جلتا رہتا ہے، کیا معاملہ ہے؟ مال کہاں سے آیا؟ فرمایا آؤ دکھاتی ہوں وہ چراغ جو ساری رات چلتا رہتا ہے۔ عورتوں کو ساتھ لے کر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے، چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کہا یہی وہ چراغ ہے، جب سے لے کر آئی ہوں اللہ کی قسم ساری رات گھر سے روشنی نکلتی رہتی ہے۔ حضور کی بہن حضرت شیمہ، دو بہنیں تھیں رضائی، حضرت انیسہ اور حضرت شیمہ، اور دو بھائی رضائی تھے، حضرت حذیفہ اور حضرت عبداللہ، یہ حلیمہ کی 4 اولاد تھی۔ حضرت شیمہ کو والدہ کہتی ہے شیمہ تمہارے باپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ذرا جاؤ بکریوں کو چرا کر لے آؤ۔ کہتی ہے اماں جان میرے ساتھ بھائی محمد کو بھی بھیج دو، اس کو کیوں لے جانا چاہتی ہو؟ بکریوں کو سنبھالو گی یا اس کو سنبھالو گی؟ کہا اماں تمہیں خبر نہیں ہے، جب میں اپنے ساتھ بھائی محمد کو لے کر جاتی ہوں تو اس دن دھوپ ہم پر اثر نہیں کرتی، ہم پر بادل سایہ کرتے ہیں۔ اما جب میں اس کو ساتھ لے کر جاتی ہوں آگے پیچھے ہمیں بکریاں تنگ کرتی ہیں، کبھی کوئی دائیں جاتی ہیں کوئی بائیں جاتی ہیں، اس دن میں اور میری بکریاں سیر ہونے کے بعد محمد عربی کا چہرہ تکتی رہتی ہیں، میری بکریاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتی رہتی ہیں، میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتی رہتی ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ پھر حضرت غزوہ حنین کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بہن 4 سال کی عمر تھی، ایک موقع آیا 40-50 سال کی عمر، 44 سال گزر گئے، 45 سال، غزوہ حنین کا موقع آیا اور یہ حضرت شیمہ اور ان کے قبیلے کے 6000 افراد گرفتار ہو گئے۔ اب یہ بھی گرفتار ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، پیغام بھیجوایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجو کہ تمہاری بہن آئی ہے۔ اللہ کے نبی تم باہر تمہاری بہن ملنے آئی ہے؟ کہا میری تو کوئی بہن، میں ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، میری کوئی بہن نہیں ہے۔ خیر بلاؤ اس کو۔ جب بلایا گیا تو اللہ کے نبی نے دیکھ کر بھی نہیں پہچانا، انہوں نے یاد کروایا کہ اللہ کے نبی آپ جب 4 سال کے تھے تو میں آپ کی رضائی بہن حلیمہ کی بیٹی ہوں، اور وہ اشعار کہ میں آپ کو لوریاں دیا کرتی تھی وہ اشعار سنائے کہ ابقی لنا محمدا، یا اللہ ابقی لنا محمدا، اے اللہ محمد کو ہمارے لیے ساری عمر باقی رکھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ یاد آئے تو آپ نے اپنی نبوت کی چادر ان کے لیے بچھائی اور اس پر بٹھایا اور خوب اکرام کیا اور کہا بہن میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تمہاری پوری کفالت کروں گا، اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو عزت کے ساتھ رخصت کروں گا۔ وہ کہنے لگی اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کے ساتھ رخصت کیا، کچھ فاصلہ طے کیا، واپس آ گئی۔ یا رسول اللہ گھر قبیلے جاؤں گی تو قبیلے والے کہیں گے تمہاری تو محمد الرسول اللہ کے ساتھ رشتہ نکل آیا، تمہیں رہا کر دیا، تمہیں قبیلے والوں کی فکر نہ تھی۔ اللہ کے نبی کیا منہ دکھاؤں گی؟ اللہ کے نبی نے 6000 قیدیوں کو بغیر معاوضے کے رہا کر دیا۔ یہ بہن کی عزت دکھائی کہ بہنوں کے لیے بھائی کیا کچھ کرتے ہیں، اور پھر اس کا صلہ یہ ہوا کہ وہ 6000 کا جو قیدی تھے اور وہ پورا کے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ کے نبی کے یہ